بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اصل بات جو میں نے کہنی ہے اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ کثیر تعداد میں مومنین جب سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب حاجات کی برابری کے لیے کوئی وظیفہ بیان کیجئے، تو اس میں جو احادیث میں آیا ہے، دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میسیجز میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ پڑھیے اور یہ اذکار کو انجام دیجیے، وہ آپ رجان اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی ذکر خدا ہے وہ آپ انجام دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو خود معصورہ ہیں، احادیث معصومین اسلام میں بیان کیا گیا ہے، اس میں ایک اہم ترین عمل یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، فقط ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، کہ جس میں مولا کا یہ فرمان ہے کہ جو ہر نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ دنیا اور آخرت کا خیر اسے عطا فرمائے گا. اور یہ مجرب ہے، یہ اس فقیر کا ذاتی تجربہ ہے. پھر آگے فرمایا مولا نے کہ اللہ اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو بہت سے وہ امور کے جو گناہوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں، اس توبہ کی صورت میں وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے. اب جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو اکثر ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ مومنین سوال کرتے ہیں وہاں سے بس ایک مرتبہ، یعنی انہیں یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ایک مرتبہ سورہ قل اللہ احد کی کیا تاثیر ہے. ہم بھی ایسے وظیفوں کے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی کہنا مولانا کہ آپ نماز کے بعد مثلا سورہ قل اللہ احد کو پڑھیں تو آپ ایمان سے سن تو لیں گے لیکن اس یقین محکم پہ نہیں پہنچ پاتے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کوئی عامل وغیرہ کہ آپ کالی بلی کو لیجیے، اس کو وہاں پر ذبح کر کے اس کی کلیجی کو وہاں پر رکھ کے کچھ سے کام کیجیے، تو پھر لوگ دماغ میں جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بہت خاص الخاص عمل ہے کہ جو کسی پیر فقیر صاحب نے بیان کیا ہے. ان چکروں سے باہر نکلیں اور قرآنی اعمال کی طرف آئیں کہ وہ جو اہل بیت اطہار الاسلام نے بتلائے ہیں.